14ویں رکوع میں ابتدا میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا. حضور گفتگو فرما رہے تھے تو یہودی بھی آ گئے. یہودی آ گئے اور یہودی اور عیسائیوں کی آپس میں جھڑپ ہو گئی. یہودیوں نے انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، عیسائیوں نے توریت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. وہ کہنے لگے تم کسی دین پر نہیں ہو، وہ کہنے لگے تم کسی دین پر نہیں ہو. قرآن نے اس کو بیان کیا، فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو جنگ عظیم میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی دشمنی رہی. یہ تو خاص یہودی دماغ تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہماری یہ عیسائی دماغ تھے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو یہودیوں سے لڑا دیا، اور اسرائیل کی ایک ناپاک جو ہے ریاست کو انہوں نے وجود پیدا کیا تاکہ مسلمان اور یہ ہمیشہ لڑتے رہیں اور ہماری جان چھوٹ جائے. یہ قوم یہودی وہ قوم ہے کہ ان کا دماغ یوں تو بڑا تیز ہے، لیکن بعض لوگوں کا دماغ تیز تو ہوتا ہے لیکن تخریبی ہوتا ہے. ان کا دماغ سازشی ہے، ہر وقت سازشیں سوچتے رہتے ہیں. تو ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے عیسائیوں نے مسلمانوں سے ان کو لڑا دیا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی دین پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب. حالانکہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں اللہ کی کتاب کے ماننے کے دعوے دار ہیں. توریت میں انجیل کا ذکر ہے اور انجیل میں توریت کا ذکر ہے. حالانکہ توریت انجیل سے پہلے ہے، لیکن توریت میں انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی. پھر فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. ایسے ہی باتیں اور لوگوں نے بھی کہی ہیں جو کچھ نہیں جانتے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، اور جب تک حضور مکے میں رہے حضور کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے سے روکتے تھے، صحابہ کرام کو روکتے تھے. تو فرمایا یہ بہت بڑے ظالم ہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نہ صرف روکتے بلکہ مسلمانوں پہ ظلم بھی کرتے. حضور سجدے میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے. تو فرمائے یہ اللہ کے گھر میں بے خوف ہو گئے، انہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور مسجد میں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں. لہم فی الدنیا خزی. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. پھر یہ فرمایا گیا مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے. پھر ارشاد فرمایا گیا کہ جو اللہ کے لیے بیٹا کہتے ہیں وہ بہت غلط بات کہتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کُن. جب کوئی ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. ایک نبی بنا دیا گیا اور وہ نبی ہمیں بتایا اللہ کا کلام، ڈائریکٹ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. تو فرمایا یہ ایسی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا، نذیر معنی ڈر سنانے والا. حضور کی دونوں صفات ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. یہ موجودہ دور کے ماڈرن مسلمانوں کو بھی نصیحت ہے. فرمایا کہ یہ یہودی عیسائی کو تم راضی کرنے جاؤ یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. حتی تتبع ملتهم. جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ یا عیسائی نہ بن جاؤ اس وقت تک. حتی تتبع ملتهم. جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے یہ راضی نہیں ہوں گے. تو کیا ہم کتنے بھی ماڈرن بن جائیں یہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے.
آج فلسطین کے مسلمان دین سے کتنے دور ہیں، لیکن کیا ان پہ ظلم نہیں ڈھائے جاتے؟ جب تک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کی جان کے دشمن ہے، چاہے کتنا ماڈرن ہو جائے۔ یہ تو صرف بہانے ہیں کہ بنیاد پرست مسلمان یا ماڈرن، اور یہ سب اسلام سے انہیں دشمنی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بعد ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں کتاب ہم نے دی، وہ کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن کے 5 حقوق ہیں، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور اس کی دعوت عام کرنا۔ یا بنی